يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو۔ اس پروگرام میں بات کی جاتی ہے ان آیات پر، تفسیر بیان کی جاتی ہے ان آیات کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور یہ خطاب کرنے کے بعد انہیں مختلف احکامات دیے ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان احکامات کے بارے میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیے ہیں، جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں۔ آج جس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ آیت مبارکہ آپ نے سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں۔ جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہو تو وہی شکر کے زیادہ لائق ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کن تین بنیادی نکات پر گفتگو کریں گے، آئیے پہلے ان کی تفصیل جانتے ہیں۔ آج کن امور پر گفتگو ہوگی؟ رزق حلال کی کیا اہمیت ہے؟ رزق حرام کے کیا نقصانات ہیں؟ ہماری زندگی میں شکر کی کیا اہمیت ہے؟ تین بنیادی باتوں کے متعلق آپ نے سنا کہ جو اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے زیر بحث لائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ حلال روزی کی کیا اہمیت ہے، دوسری بات یہ ہوگی کہ رزق حرام کے کیا نقصانات ہیں، اور تیسری بات ہوگی شکر کے تعلق سے جو اس آیت مبارکہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ملتا جلتا ہی ایک حکم بیان کیا ہے۔ وہاں ارشاد ہوا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال چیز ہے اس میں سے کھاؤ، حلالا طیبا، حلال کی صفت بیان کی گئی کہ حلال ہمیشہ ستھرا ہوتا ہے۔ طیب کہتے ہیں ستھری چیز کو، نکھری ہوئی چیز کو، پاکیزہ چیز کو۔ تو فرمایا گیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے حلالا طیبا، پاکیزہ ستھری چیز، اس میں سے کھاؤ، خلاف ورزی نہ کرو۔ اگر خلاف ورزی کرو گے تو کیا ہوگا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی کہلائے گی۔ یعنی رزق حلال کھانا، حرام سے بچنا، یہ شیطان کی پیروی کو چھوڑنا ہے۔ جو اس کا الٹ کرتا ہے وہ شیطان کی پیروی کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں اپنے بندوں کو خبردار کیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو آیت نمبر 168 ہو یا کہ آیت نمبر 172 ہو، دونوں ہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طیب چیزیں کھانے کا کہا، ستھری چیزیں کھانے کا کہا، پاکیزہ چیزیں کھانے کا کہا۔ علماء نے اپنی کتابوں میں بات بیان کی کہ حلال کو حلال کیوں کہتے ہیں۔ حلال کو حلال اس لیے کہا جاتا ہے، حلال عربی کا لفظ ہے، کہ یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے
کہ جہاں کوئی گٹھان، کوئی گرہ کھل جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، کوئی چیز درمیان میں حائل نہیں رہتی، وہاں انحلال کا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو حلال اس راستے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی خفا نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، بلکہ وہ سیدھا راستہ ہو جس پر چلا جا سکتا ہے، جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، جس پر چلنے والا کسی کھائی میں نہیں گرتا، کسی کنویں میں نہیں گرتا، نقصان کا شکار نہیں ہوتا۔ تو حلال کو حلال اس لیے کہا گیا کہ یہ بے خوف راستہ ہوتا ہے، یہاں شبہات نہیں ہوتے، یہ حرام چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو یہ ارشاد فرمایا کلوا من طیبات، طیب چیزوں سے کھاؤ، تو یہاں مراد ہے حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں، ستھری چیزیں، اور فرمایا ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے تو دی ہیں چیزیں۔ تو جب بندہ حلال اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، رزق حلال کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے کھانے پینے کا معاملہ ہو، ہمارے لباس کا معاملہ ہو، ہماری پرورش کا معاملہ ہو، ہمارے بچوں کی پرورش کا معاملہ ہو، اگر روزی حرام کی ہوئی، اگر چیز ستھری نہ ہوئی، اگر چیز خبیث ہوئی، اگر چیز گندی ہوئی، تو پھر وہ ہمارے بدن کا حصہ بنے گی، ہمارے جسم پر لباس کی صورت میں آئے گی۔ اس سے اگر گوشت پرورش پائے گا تو اس کی جو نحوست ہے وہ ظاہر ہوگی۔ تو اس لیے ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ حلال کو لازم قرار دے، اپنے کاروبار میں، اپنے تجارت میں، اپنے ذرائع آمدنی کے جو بھی اسباب ہیں ان کے اندر اس بات کو لازم قرار دے کہ ذریعہ معاش حلال ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ حرام چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بذات ہی حرام ہوتی ہیں، مثال کے طور پر سور کا گوشت ہے، یا شراب ہے، یا اور کوئی مردار جانور ہے، تو یہ بذات خود ایک حرام غذا ہے یا حرام مشروب ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ستھری ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، لیکن جس ذریعے سے اور جس سبب سے حاصل کی جاتی ہیں وہ سبب انہیں حرام بنا دیتا ہے، وہ سبب انہیں مال خبیث بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، اب مٹھائی کے اندر سوجی ہوگی، بیسن ہوگا، میدا ہوگا، چینی ہوگی، گھی ہوگا، ان چیزوں سے مل کر مٹھائی بنتی ہے۔ لیکن اگر یہ مٹھائی بچہ کوئی پیدا ہوا ہے اور کوئی خوشی میں لے کر آیا ہے اور اس کا ایک دوستانہ ہے، اس کا ایک رشتہ داری کا تعلق ہے، تو یہ مٹھائی ایک تحفہ کہلائے گی، ہدیہ کہلائے گی، ایک مبارک چیز کہلائے گی، کیونکہ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ تحفہ دو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن اگر یہی مٹھائی رشوت کی مد میں آئی ہے تو اب یہی مٹھائی مال حرام بن جائے گی۔ تو دار و مدار اس بات پر ہے کہ ذریعہ آمدنی اگر حلال ہے تو نتیجہ بھی حلال نکلے گا۔ تو یہ رشوت، یہ ظلم، یہ چوری، یہ تو ہے ہی حرام کام، ان کے ذریعے جو بھی مال آئے گا یقینی طور پر وہ مال حرام کہلائے گا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے محترم ناظرین کرام، جو کاروبار و تجارت ہے، جو ہماری معاشی سرگرمیاں ہیں، اس کے اندر بھی دو طریقے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو ہمارا کاروبار شریعت کے مطابق کہلائے گا، شریعہ کمپلائنٹ کہلائے گا۔ اور اگر ہم نے موڈ آف ٹریڈنگ ایسا اختیار کیا کہ جس سے احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہو، قرآن پاک کے اصولوں کی روشنی میں وہ طریقہ کار درست نہ ہو، اس سے بھی بہت ساری صورتوں میں روزی حرام ہو جاتی ہے اور آمدنی حلال نہیں رہتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو درست بنائیں، اپنے ذریعہ آمدنی کو درست بنائیں، حرام ذرائع آمدنی سے خود کو محفوظ رکھیں۔ رزق حلال کے تعلق سے آپ نے ایک پس منظر ملاحظہ کیا، آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ رزق حرام کے کیا نقصانات ہیں؟ ہمارا اگلا نقطہ ہے کہ مال حرام جو ہے اس کی کیا نحوست ہوتی ہے، اور مال حرام آخر ایسا کیا ہے، کیا وبال لے کر آتا ہے، کیا نقصانات لے کر آتا ہے، اور اس سے ہماری دنیاوی اور روحانی زندگی جو ہے اور جو
دینی زندگی ہے اس پر کیا کیا قہر ٹوٹتے ہیں۔ مال حرام نحوست اور خباثت لے کر آتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل لحم نبت من الحرام فالنار اولا بہ، کہ ہر وہ جسم کہ جس کا گوشت مال حرام سے پرورش پاتا ہے تو آگ ہی اس جسم کے زیادہ لائق ہے۔ یعنی یہ وعید بیان فرمائی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مال حرام کمانے والا جو ہے، وہ جسم جس کی پرورش مال حرام سے ہو رہی ہے، وہ خود کو گویا کہ جہنم کے قریب سے قریب کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یبالی من این اکتسب، جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اس نے کہاں سے کمایا ہے، لم یبال اللہ تعالی من این ادخلہ النار، اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کو جہنم میں کس طرح داخل کرنا ہے۔ تو یہ ایک وعید ہے کہ حرام مال حاصل کرنے والا، حرام ذریعہ آمدنی رکھنے والا خود کو جہنم پر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، العبادۃ عشرۃ اجزاء، عبادت کے 10 حصے ہیں، فتسعۃ منہا فی طلب الحلال، 9 حصے ایسے ہیں جن کا تعلق طلب حلال سے ہے۔ تو بندہ حلال طلب کرتا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بیرون ممالک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں بھئی جیسا دیس ویسا بھیس، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ حلال فوڈز کا اہتمام کریں، تلاش کریں، حلال فوڈ ہی پر اکتفا کریں، بلکہ وہ جا کے لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور جو کچھ مل رہا ہوتا ہے، جو کچھ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو حلال غذا کے حصول کی کوشش محنت طلب کام ہے، مشقت طلب کام ہے، اور چونکہ اس میں محنت ہے، مشقت ہے، تو یہ عمل بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کتنے ایسے مواقع آتے ہیں، کتنے ایسی آفریں ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ مال کے ڈھیر لگ جائیں گے، لیکن اس مال کا سبب، اس مال کا ذریعہ حرام پر مشتمل ہوتا ہے، بندہ قربانی دیتا ہے، اس مال کے نزدیک نہیں جاتا، تو یہ یقینی طور پر ایک مشقت والی بات ہے، لہٰذا یہ ایک عبادت ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں رزق حلال کے تغدو کے اندر، جب بندہ اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتا ہے تو یقینی طور پر اس کا یہ عمل نیکی میں شمار ہوتا ہے، ثواب میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس آدمی نے گناہ کے ذریعے مال کمایا، یعنی غلط راستے سے مال کمایا، پھر اس سے صلہ رحمی کی یا صدقہ کیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس مال کے ساتھ اس بندے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ماجرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ہم وہ کام اختیار کریں، ان ذرائع سے پیسہ حاصل کریں اور مال حرام ہمارے پاس جمع ہو، اور ہم یہ چاہیں اس مال سے ہمیں ثواب مل جائے، یہ مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ جو شخص حرام مال سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اس کا یہ عمل اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتا، وہ ناپاک چیز عطیہ کرنے پر ثواب عطا نہیں فرماتا، بلکہ اس کام پر تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسا کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو جو کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، بندہ اس کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے، اس سے بڑھ کر نادان شخص کون سا ہو سکتا ہے؟ ملاحظہ کیجئے کتنا باریک نقطہ ہے، اور لوگ جب فکر نہیں کر رہے ہوتے حلال و حرام کی، تو جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ان کا جو جسم ہے اس میں حرام داخل ہو، یہ نہ ہو کہ ان کے جسموں پر جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہو، حج پر جا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ جو احرام کی چادریں پہنی ہیں وہ حرام کی ہوں،
جو مصارف کا روپیہ ہے جو حج کے لیے خرچ ہو رہا ہے وہ حرام کا ہو، تو جب ایسا ہوگا تو پھر نمازیں کیسے قبول ہوں گی، دعائیں کیسے قبول ہوں گی، حج کیوں کر قبول ہوگا؟ تو جب بندہ حرام کے ذریعے اللہ کی رضامندی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور اس کے حرام مال کو جہنم میں ڈال دے گا۔ حرام آمدنی کے تعلق سے ایک واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک غلام تھا، ایک مرتبہ وہ دودھ لے کر آیا، دودھ آپ نے نوش فرمایا، ابھی دودھ پیا ہی تھا کہ کچھ بے چینی ہونے لگی۔ غلام سے پوچھا اس دودھ کو کس ذریعہ آمدنی سے خریدا ہے؟ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں ارشاد ہوتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایسی غذا اندر گئی جو حلال کی آمدنی سے حاصل نہیں ہوئی تھی، بے چینی بڑھ گئی، بے قراری بڑھ گئی۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا عالم ہوتا ہے کہ جب بندہ متقی ہوتا ہے، حرام سے بچ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غیبی مدد کے ذریعے بھی حرام سے بچاتا ہے۔ جسم میں تو چلی گئی، اب فوراً کر دیتے ہیں، باہر نکالتے ہیں۔ کب؟ جب وہ غلام کہتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کرتا تھا، جو آج کل نجومی اور اس طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کہانت کی مد میں کچھ پیسے کسی سے آنے تھے، وہ پیسے آج حاصل ہوئے اور ان پیسوں سے میں نے یہ دودھ خریدا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قے فرماتے ہیں اور الٹی کرتے ہیں اور پورا دودھ نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں، اے مولا کریم، جو کچھ آنتوں میں بچ گیا، جو کچھ رگوں میں رہ گیا، تو اسے معاف فرمانے والا ہے اور تو جانتا ہے باقی سارا میں نے نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات نبی اکرم علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اپنے پیٹ میں ہمیشہ حلال ہی داخل کرتا ہے، پاکیزہ چیز ہی داخل کرتا ہے۔ اس کے حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں نجات ہے، کامیابی ہے، جن کو اختیار کرنے والا ناکام اور نامراد نہیں رہتا۔ فرمایا اکل الحلال، حلال کھانا، و ادا الفرائض، فرائض کو ادا کرنا، واقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم علیہ السلام کی پیروی کرنا۔ ایک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں دعا کروں اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی خوراک کو پاک کر لو، یعنی پاک اور طیب غذا اختیار کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی جب اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل کرتا ہے 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس بندے کی پرورش سود اور حرام سے ہو، فرمایا اس کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے کمایا اور وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق ہے۔ یہ نہ ہو کہ کمایا تو حلال طریقے سے ہے اور پھر اڑا دے حرام کام کے اندر، نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنا حق ہے یا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرماتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ فرمایا جس نے دنیا میں حرام طریقے سے کمایا اور اسے ناحق خرچ کیا، یعنی حرام اگر وہ کماتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا، ناحق خرچ کرنا ہے جو حرام آمدنی ہے،
علماء نے اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں. کچھ آمدنی وہ ہے کہ اسی کو واپس کرنا ضروری ہے جس سے لی ہے، جیسے رشوت کا روپیہ ہے، جس سے لی ہے اسی کو واپس کرنا اس برے عمل سے خلاصی کی صورت پیدا کرے گا. اور بعض حرام آمدنیاں ایسی ہیں جس کو بندہ بغیر ثواب کی نیت کے، ثواب کی نیت نہ کرے، بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو دے دے، وہ اس کے خلاصی کی صورت بنے گی. تو فرمایا جس نے حرام آمدنی حاصل کی اور ناحق خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے ذلت اور حقارت کے گھر میں رکھے گا، یعنی جہنم میں داخل فرمائے گا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال میں خیانت کرنے والے، یعنی خیانت کے ذریعے مال حاصل کرنا ایک بہت بڑا سبب ہے مال حرام ہی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اس کا دوسرا نام ہے کرپشن. جناب ایک سرکاری محکمے کا آفیسر ہے اور وہ بل بنا کر پیش کرتا ہے کہ جناب اتنے کا مال خریدا گیا ہے، پتہ ہی چلتا ہے کہ بل ہی جعلی بنایا گیا تھا، مال تو تھا 5,000 کا لیکن شو کیا گیا 20,000 روپیہ. تو خیانت کے ذریعے ایک شخص نے مال حاصل کیا، چلو 5,000 تو وہاں سے مل گئے اصل چیز کے، اور بقیہ جو 15,000 روپے ہیں یہ خیانت اور کرپشن سے حاصل کی ہوئی رقم ہے. اسی طریقے سے خیانت کی مختلف صورتیں ہیں. یعنی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ دیانت اڑ جائے گی. آج ہم دیکھتے ہیں جس آدمی کے پاس عہدہ ہے، عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے، جس آدمی کے پاس اختیار ہے، اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، اور جس آدمی کے ہاتھ میں پیسے ہیں جو امین بنایا گیا ہے، ان پیسوں کی حفاظت کرنا، ان کو ضروری جگہوں پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور اس میں لوٹ خسوٹ کرتا ہے، اس میں اپنا داؤ چلاتا ہے، اپنے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے ناحق طور پر مال حاصل کرتا ہے. تو یہ خیانت کی صورت ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں مال میں خیانت کرنے والے متعدد لوگوں کے لیے بروز قیامت جہنم مقدر ہوگی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جب بھی یہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی، مدھم پڑنے لگے گی، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمیں ڈرا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ جہنم کی اس آگ سے بچنا ہے تو خیانت کے ذریعے مال حاصل کرنے سے بچنا ہوگا، حرام ذریعے سے مال حاصل کرنے سے بچنا ہوگا، اور جو خود مردار یا ناپاک یا خبیث چیز ہے اس چیز سے بچنا ہوگا. تو مال حرام کے اندر ہزار برائیاں ہیں. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ بڑی ہی گریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جو بال ہیں پراگندہ ہوتے ہیں، بکھرے ہوتے ہیں، ایک عاجزی کا پیکر یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب کی صدائیں بلند کرتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول کی جائیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا اس کی دعا کیوں کر قبول ہو، اس کے پیٹ میں تو حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا جسم حرام سے پرورش پا رہا ہے، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو. آپ نے دیکھا کہ مال حرام کی کیا کیا نحوستیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صاف ستھری غذا عطا فرمائے، کم عطا فرمائے، قناعت کے ساتھ عطا فرمائے. جو بھی غذا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے مال حلال پر مشتمل ہو. اللہ تعالیٰ مال حلال کے جو راستے ہیں ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری داخل فرما دے تاکہ ہم حرام سے بچنا سیکھیں، حلال پر اکتفا کریں. اور دنیا کی یہ دوڑ ہے کہ جناب ایک کو دیکھ کر دوسرا جو ہے ترقی کرنے کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے حلال ذریعے پر اکتفا کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے. پھر اس دوڑ میں لگ کر وہ اندھا ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی دھن میں مگن ہو جاتا ہے. حلال ہو یا حرام صاحب کو مال کی فکر ہوتی ہے. یہ روش غلط ہے اور اسی روش سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اور یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو صاف ستھرا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں تم انہی میں سے کھاؤ۔ اور آگے فرمایا گیا واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارا اگلا نقطہ یہی ہے کہ شکر کی کیا اہمیت ہے، شکر کے کیا فائدے ہیں۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری زندگی میں شکر کی کیا اہمیت ہے؟ شکر ہوتا کیا ہے؟ شکر اس کیفیت کا نام ہے کہ جب بندہ کسی نعمت کو پانے کے بعد جس نے وہ نعمت دی ہے، جس نے وہ احسان کیا ہے، اس کے لیے کلمات خیر کہتا ہے، اس کے لیے دل میں ایک تقریم پیدا ہوتی ہے۔ شکر کئی طریقے سے کیا جاتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی کیا جاتا ہے، تو احسان اس کے لیے ضروری ہے۔ جب کسی کی طرف سے احسان ہوتا ہے تو بندہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی بندے نے کوئی احسان کیا ہے تو بندہ ایک خوش انداز میں، ایک کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرے گا، ایک لجاجت ہوگی، ایک چہرے سے تاثرات ظاہر ہو رہے ہوں گے کہ جناب ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، آپ نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ تو سب سے زیادہ بندہ شکر گزار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ دنیا میں احسان کرنے والے، دنیا میں بھلائی کرنے والے، دنیا میں بہتری سے پیش آنے والے، ان کا احسان، ان کی بہتری، ان کی بھلائی محدود ہوتی ہے، جبکہ ہمارے جسم کا رواں رواں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہمارے جسم پر ایک دھار بھی چل جائے نا بلیڈ کی، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضاء دیے، کان دیے، آنکھیں دیں، نعمتیں دیں، دنیا میں نہ جانے کیسی کیسی نعمتوں سے متمتع کیا، اور جب ہم ان نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے، ہم یہ نہ کہیں کہ میں نے اپنی محنت سے دیکھیں کیا کر لیا ہے، جناب ہمارے بچے نے محنت سے دیکھیں کیا کر لیا ہے، جناب دیکھیں میں نے اتنی محنت کی تھی، اتنا عرصہ پلاننگ کی ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ تو بندہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ کے فضل سے ایسا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے توفیق بخشی، اللہ کا کرم ہے کہ میں آج یہاں تک پہنچا۔ تو نعمت کا پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے منعم کی پہچان کرے کہ یہ نعمتیں کس نے دی ہیں، یہ احسان کس کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، منعم کا احساس اپنے دل میں رکھے اور پھر شکر بجا لائے، الحمد کہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، تو یہ مقام شکر ہوتا ہے۔ بندہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، کل بروز قیامت جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، سب سے پہلے وہ جو عمل کریں گے وہ عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، یوں کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ شکر بہت بڑی دولت ہے، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں مزید اضافہ کروں گا۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جلیل القدر امام ہیں، اتنے بڑے امام ہیں کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8ویں پشت میں جا کے امام اعظم کے شاگرد بنتے ہیں، یعنی امام اعظم کے شاگردوں 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 کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واسطے سے جا کے امام اعظم کے شاگرد۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا شان ہے، علم کے پہاڑ ہیں، اپنے وقت کے امام الحدیث ہیں، بڑے بڑے محدثین آپ سے آ کے حدیثیں سیکھتے ہیں، امام داؤد طائی ہوں، امام حبیب اجمی ہوں، نہ جانے سیاہ ستہ میں کتنے ایسے راوی ہیں
جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کے ان سے علم سیکھتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بغیر بہت ساری کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر سند مکمل نہیں ہوتی، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا آپ کو اتنا علم کیسے آیا، آپ اتنے بڑے عالم ہیں؟ فرمایا جب کوئی علم کی بات سیکھتا ہوں، جب مجھے علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم کو مزید بڑھا دیتا ہے، میری اس نعمت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر ایک تقاضا ہی نہیں، شکر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، کافی طویل حدیث مبارکہ ہے، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اپنے گھر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور پوری رات عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ اذان بلال ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر! جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اندازہ لگاتا ہے، اس کے احساس کے اندر وہ نعمتیں آتی ہیں، جب حقائق اس پر منکشف ہوتے ہیں، تو پھر یہ وہ دیکھتا ہے کہ ہر سو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہر سو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے، تو پھر وہ شکرانے کے طور پر مزید عبادت کرتا ہے، مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نیا لباس پہننا ہو، نئی سواری نصیب ہو، نیا گھر نصیب ہو، نیا کام آپ کرنے لگیں، کامیابی نصیب ہو، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہر جائز کام پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں بطور خاص غذا کا تذکرہ ہو رہا تھا، کھانوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو بالخصوص بطور خاص جب بندہ غذا کھاتا ہے اسے غور کرنا چاہیے، یہ غذا اس کے جسم کی جہاں لذت پوری کرتی ہے وہیں ایک بنیادی ضرورت ہے، یہ غذا اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جب اس کے جسم میں غذا جاتی ہے، متعدد طریقے کی توانائیاں پیدا ہوتی ہیں، اسے حیات ملتی ہے، اسے صحت ملتی ہے، اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے اور یہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ تو یہ احساسات اپنے دل میں پیدا کیجئے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، جس نے مجھے یہ عطا کیا اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں۔ آپ کھانا کھانے کی دعا دیکھیے، الحمدللہ الذی اطعمنی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کھلایا۔ آپ لباس کی دعا دیکھیے، الحمدللہ الذی کسانی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے لباس عطا کیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ رہی ہے کہ جو بھی نعمت ملتی اس پر اللہ تعالیٰ کا حمد بجا لاتے۔ حلال اور طیب روزی حاصل کرنی ہے اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، حمد بجا لانی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے، اسی وقت میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو،